السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، زندگی کا دوسرا نام صبر ہے اور صبر کا دوسرا نام زندگی ہے۔ نیک و نیکا اور نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اب آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اب آپ کا کوئی پیارا فوت نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے نیک، صلحاء، اتقیاء، اللہ والے لوگ، حتیٰ کہ انبیاء، ان کے پیارے بھی فوت ہوتے رہے، وہ زخمی بھی ہوتے رہے، ان کو تکالیف بھی پہنچتی رہیں۔ تو زندگی کا دوسرا نام صبر ہے اور صبر کا دوسرا نام زندگی ہے، اور صبر کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو کوئی تکلیف دہ خبر پہنچے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی پیارا فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی پیارا کسی ایمرجنسی میں چلا گیا، اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی مالی نقصان ہو گیا یا خود آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، تو آپ فوراً اذکار کی طرف آ جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جو انسان تکلیف اور ناخوشگوار خبر سن کر فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، یقین مان لے، میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان جیسا خوش نصیب ہی کوئی نہیں۔ آپ تو اس کو مصیبت زدہ کہتے ہیں نا، آپ تو بظاہر اس کو ایک بڑا پریشان کن انسان دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ 90% ایسے مسلمان ہیں جو اپنا بہت بڑا نقصان بھی کر لیتے ہیں اور عقیدے کا نقصان بھی کر لیتے ہیں اور آخرت کا نقصان بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام اہل اسلام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ زندگی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی بیٹیاں بیمار ہو جاتی ہیں، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی پیارے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ آپ جب تکلیف کی بات سنیں تو فوراً آپ اذکار کی طرف آ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، استغفر اللہ ربی۔ اور یاد رکھیے، بے وقت نماز بھی قبول نہیں ہوتی، صبر کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت گزر جائے تو پھر صبر کسی کام کا نہیں۔ بے ٹائمی نماز اللہ قبول نہیں کرتا تو صبر اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو جب انسان بے قراری کی کیفیت میں پورے یقین کے ساتھ ذکر کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی بھی فرماتے ہیں، رحمت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتے ہیں، اور بظاہر نقصان ہو بھی جائے اللہ اس میں بھی خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے خواتین کو دیکھا ہے، مرد حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ واہ ویلا کرنے کے بعد، بے صبری والے بول بولنے کے بعد، شکوہ اور گلہ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی اچھا میرا صبر۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کا ایک وقت ہے، چند گھڑیاں ہوتی ہیں صبر کی، بس ان گھڑیوں میں اپنے اللہ کا قرب تلاش کرو، ان گھڑیوں میں اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ بے قراری کے باوجود جب اللہ رضیت باللہ، سبحان اللہ، حسبنا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کتنا قرب پاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو آزمائشوں والی زندگی سے بچا کے رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ہر قسم کے ناگوار واقعہ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسا معاملہ بن جائے، ایسی خبر آ جائے تو ذکر کی طرف پلٹیں، اور ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو جاہل ہیں، جو بے دین ہیں، جو آپ پر پریشانی مسلط کرتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو آپ کی پریشانی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، بھئی تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اللہ نے تجھ پہ کرم کر دینا ہے۔ تو کوئی تکلیف زدہ انسان ہو تو اس کے پاس جا کے حوصلہ افزا گفتگو کرنی چاہیے، حوصلہ شکن باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
آپ کا اجر بغیر حساب کے ہوگا۔ الصبر ضیاء، صبر یہ روشنی ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مستقبل روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اہم نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔